فرمائے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ تو آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا۔ وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے کہ تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے گی۔ آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں۔ خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا۔ مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا، نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول بھول گئیاں، کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی پر ہن تے رول گئیاں۔ جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمر بھی 15 سال تھی۔ ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، یہ تو عمر ہے کچھ کر گزرنے۔ 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا۔ تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی۔ میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، کہنے لگا چچا اگر اجازت دو تو نماز پڑھ لوں۔ 15 سال کا جوان، کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے، اب یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا، میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا، میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے۔ رمضان بھی نہیں تھا، کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو۔ حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے۔ بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے۔ کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، میں اور متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ بتائیں؟ تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو۔ کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا۔ افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی۔ اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو۔ ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی۔ اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے۔
اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے, اللہ یعنی خدا خود میر مجلس بود, اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچیں, تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے, تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں. گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو, کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا, کبھی دوڑ کے ادھر جاتی, کبھی ادھر آتی. کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے, اے اللہ تو کتنا کریم ہے, کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے, اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا, ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا بول پتا چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو, یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو, ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی, سچ بولنا ضروری ہو گیا, رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا, سخت تھی میری طبیعت. میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں. فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا, جس دن میں حضور کی بارگاہ میں, تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے, جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی, جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی. فرماتے میں گھر گیا, جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا, وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا, ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ, کھانا پکایا, دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ, آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. فرماتے انہوں نے کھانا کھایا. پھر میں ان کو بازار لے گیا, جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے میں نے ان کے لیے بھی خریدے. فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا, خیریت تو ہے نا, کیا ہوا, مزاج مبارک تو ٹھیک ہے, کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھم برستی دیکھ رہے ہیں, یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے, کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا, اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا, اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں, اب میں بدل گیا ہوں, میری طبیعت بدل گئی. غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر, حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر, 2 جوڑے خریدے, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا, 2 جوڑے خریدے. جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے. غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا, اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا. حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے, یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے. اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے, اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے تو حاجت نہیں. کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں, آپ علی ہیں. من کنت مولا فہذا علی علی مولا, علی مولا. آپ چونکہ مولا علی ہے اور آپ امیر المومنین ہیں, لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے, آپ نے سلطنت کو چلانا ہے, آپ پہنیے. حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا, تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا, تو بعد میں آیا ہے نا. اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے, پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے. تو بھائی یاد رکھیں, نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مزدور کے حقوق کا، تعین کیا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے، کون سا محنت کرنے والا پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں، دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس کی پسینہ آئے۔ آج لوگ مزدوری نہیں کرتے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے اندر وہ توانائی، وہ غیرت، وہ خودداری پیدا نہیں کرتے۔ بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور ایک بار کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تمہاری محنت اور کوشش کے سبب سے تمہاری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا، بھئی عالم تو آیا، صوفی تو آیا، درویش تو آیا، صحابہ تو آئے، ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے۔ مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھئی میں تو دو ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے، اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت۔ میرے بھائیوں مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ محنت کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا، جدوجہد کرنا۔ مجھے کئی سارے لوگ، میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے، آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں، میں تو کسان کا بیٹا ہوں، اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے، تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے؟ تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا اور رات کو رخصت ہو گئے۔ فخر کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے۔ ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے، لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے روزی کھایا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں یہ اعزاز کی بات ہے، اعزاز۔ مزدور کا بیٹا فخر کرے، کسان کا بیٹا ناز کرے۔ وہ جو آدمی سویرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے، اس کا بیٹا ناز کرے۔ وہ جس کا باپ پھاوڑا چلاتا ہے، چھینی چلاتا ہے، تھوڑا چلاتا ہے، وہ ناز کرے۔ اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ہو کرتے ہیں، وہ تو قابل اعزاز ہے اللہ کے بندے، ان کے بھی مزار ہوتے ہیں۔ مزار وہ بھی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا تھا، ہاتھوں سے جدوجہد کرتا تھا، وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا، اس کا بھی تو مزار ہے نا، اس کی بھی تو قبر پر انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا۔ تو بھائی اپنا اعزاز جانے سمجھے اس بات کو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے، وقار دیتے، اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے۔ ہمارے گھر میں جو بی بی برتن دھوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی، اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا، ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے، اس کے ابا جی بھی کرتے تھے، تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا، تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی، یہی رہنا میرے پاس، آگے نہ بڑھنا۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، ہمارا ملازم ڈرتا ہے، کامتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے، 100 دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے، گالیاں کھاتا ہے بیچارہ، اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ رات کو رضائی میں منہ دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ ہم احساس نہیں کرتے، اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے۔ ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے غلام تھے، نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، برتن مانجتے تھے۔
یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے، کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا تھا، گم ہو گئے تھے، حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے، کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا مکہ مکرمہ، ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھر کے لائے، کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں، 2 تھیلیوں میں پیسے ڈالیں، دینار ہے درہم ہے، حضور لے لیں، ہمارا بیٹا دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، پیسے پیچھے ہٹاؤ، میں زید کو بلاتا ہوں، میں زید کو، ادھر دیکھیے گا، میں زید کو، میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اعتراض نہیں لے جانا۔ چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کی ماں ترس گئی ہے، اس کو ملنے کو بہنیں روتی ہیں، وہ جائے گا نہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، تمہیں اس کا پتہ نہیں، تو میں بلاتا ہوں، اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں، لے جانا۔ حضرت زید کو پیغام دیا، آئے، حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں، وہ چچا ہیں، لینے آئے ہیں۔ جناب زید گئے، باپ کے گلے سے لگے، بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کے کھل کے روئے، کہا بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی تیرا رستہ دیکھ کے، تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو، بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تو کھیلا کرتا تھا، پر اب فکر کی بات کوئی نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں، میں پیسے لایا ہوں تجھے لے جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی، آنسو بہ گئے، بوجھ ہلکے ہو گئے، تو میرے کریم نے فرمایا زید اگر تم چچا کے ساتھ والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور گویا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نقشہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گا۔ چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں، یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں۔ فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے، یہاں خادموں کی وہ عزت ہے، اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا، یہ واحد شعبیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا، اپنے ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا، بڑا آدمی آتا نا، بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوکھ جاتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، مزدور آتا ہے تو لوگ اوے کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا اعزاز کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی، میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک کی۔ کتنے سال بولیے؟ 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا، اب فرینکنس ہو گئی ہے، اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے۔ 10 سال نوکری کی میں نے، لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی۔ حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، محو ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا، اب مجھے خبر ہی نہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے، کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا، اور میں یہاں کھیلنے لگا، یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا، جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی
لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، تجھے یاد ہی نہیں رہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا رنگ ہے، حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا ہے، تو کھیل یہاں میں خود جاتا۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا، یہ کس نے اتنا۔ میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا، نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی۔ کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بوڑھی اماں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، بیمار ہو گئی، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی۔ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے، غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے۔ حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں۔ اب بڑی خوبصورت بات آئی، ساری خوبصورت ہی بڑی پیاری بات آئی۔ دنیا میں سب سے حسین چہرہ اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک کا چہرہ بھی حسین ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے مد بھری۔ پیارا چہرہ ہے حضور کا، جتنا چہرہ پیارا تھا اتنے ہی حضور کے اخلاق بھی بڑے پیارے تھے۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے، کیا دیکھتے؟ حضور جب آئینہ دیکھتے، ہمارے نوجوان بھی سارا دن آئینے کے آگے کھڑے رہتے، کبھی بال اس طرح کے بناتے ہیں کبھی اس طرح کے۔ تو میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ تو آئینے کو کہہ رہا ہے جھوٹ بول، پر وہ کیسے بولے؟ تو کہہ رہا ہے آئینے کو کہ تو کیا سب سے پیارا تو ہی لگ رہا ہے، پر وہ کیسے بولے؟ اس نے تو سچ بتانا ہے۔ ان کو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئینہ دیکھتے۔ آئینہ دیکھنا حضور کی سنت ہے۔ کوئی سنت سمجھ کے آئینہ دیکھے گا تو ایک دفعہ دیکھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے کیا کہتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یا اللہ، یہ دیکھیں حضور نے ہمیں سکھایا ہے، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے دعا، یا اللہ جس طرح صورت اچھی بنائی ہے، جس طرح تو کہتا ہے نا اس دفعہ اس وقت دیکھ لو کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں، تو دعا کیا کر باطن کے بھی اللہ داغ دور فرما دے، یہ والا سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ آخر کی طرف آتا ہوں، فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو دعا مانگو، اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ کھانے پہ ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یار بڑے افسوس کی بات نہیں، بڑے افسوس۔ حضور نے دعا سکھائی، میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام۔ اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے، بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو، الحمدللہ الذی اطعمنا
وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی تازی دلی میں، تازی تازی بارش ہوئی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ 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 اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا اللہ اللہ کرتا جا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے تھپڑ مارا. کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے. ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، توڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ. کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے. بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی. کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا. کہا نہیں دی. کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول. تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو. پھر میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا. جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا. اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں. یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں. خش خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا. مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں، مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں. فرمایا اس نے مجھے لاوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کو پوچھے گا ہی نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ابھی میں تو تیرے ہوتے ہوئے کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے. یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ. کسی نے توجہ نہ کی. اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح. کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا. پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو. نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں. مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا. جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے. جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے. اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا. حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا. چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا. عشاء کے بعد دفن کر کے آئے. فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے. دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے. تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں.
اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے۔ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے۔ اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت فرماتا ہے، بغیر طلب کے، بغیر دعا کے رزق، مال، اولاد، صحت، عافیت، دوست، احباب، ماں باپ، یہ سب نعمتیں اللہ بغیر طلب کے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حق میں رحمت والے فیصلے کرتا ہے، درگزر والا معاملہ فرماتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ذکر فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا، تم نا امید نہ ہونا، وہ معاف کر دے گا تمہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا، رؤوف اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پہ، بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں، بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریاں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا، یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں۔ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے، ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئیں نہ، رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارثہ مان کری نہ وارثاں دا، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات تم بات کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے، کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے،
جو اس کی شان کے لائق. جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے. اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب. ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ. اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا. جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے. ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے. یہ کرتے ہیں ہم، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں. کیا کریں، گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے، چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے. بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو، تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں. آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے،
یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے۔ فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا۔ او یار، کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں۔ آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں۔ اب دیکھیں نا، یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا، اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے۔ اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ۔ اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ۔ انہیں ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا، آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، تو جتنا مرضی لگاؤ۔ حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا۔ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دو آنسو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان نے کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے۔ سنو نا حضور اس استغفار کو، اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں۔ کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے۔ درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا، اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے،
آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے میدا جگر ہر چیز ختم ہے, گھر لے جاؤ خدمت کرو, ہر طرف پریشانی ہے. وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا, کل جاؤں پرسوں جاؤں, تیاری ہو گئی, سب لوگ آ گئے, باہر والے بھی آ گئے, یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا. اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں غلطی لگ گئی تھی. مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. او میں تو بچ گیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی, بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی. یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا. حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی. جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے, رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا بندہ آ گیا ہے, میرا بندہ آ گیا ہے, میرے گھر آ گیا. اس نے آنسو بہائے ہیں. اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں, تیرا ہی رزق کھاتا ہوں, تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں, تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں. وہ آ گیا. فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا. گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں, لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں, توبہ نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی, اس کے گھر چلے جاتے ہیں. ہم اپنے سارے رشتوں کو, تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں, فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں, بھائی بھیجتا ہوں. ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے. لیکن کمال ہے نا, یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو, جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کارآمد نہیں ہوتا. پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا را خیال کریں, دنیا روٹتی ہے تو روٹھ جائے, رب رسول ناراض نہ ہونے پائے, اس کا خیال کریں. حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے, اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. میرے عزیزو, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں.